شیر عالم نے جب گاڑی سے چھلانگ لگائی تھی تو اس کی رفتار بہت آہستہ تھی۔ اس کی مزید خوش قسمتی کہ وہ گرا بھی گیلی اور قدرے ریتلی زمین پر تھا۔ یہ صورتحال اس کے لیے گھبرا دینے والی نہیں تھی۔ اس کی زندگی ایسے انوکھے اور جان لیوا واقعات سے لبریز تھی۔ اس نے اپنی مختصر مجرمانہ زندگی میں پولیس کو نچا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے لیے کوئی صورتحال کبھی غیر یقینی نہیں رہی تھی۔ موت کے منہ میں وہ اتنی مرتبہ گیا اور موت کی سرحد کو چھو کر اتنی مرتبہ واپس لوٹا تھا کہ اب اس کے لیے زندگی اور موت کا مفہوم ہی بدل کر رہ گیا تھا۔ نہ اسے جینے کا شوق رہا تھا، نہ موت کا ڈر۔ وہ گزشتہ 3 ماہ سے جیل میں بند تھا۔ اس درمیان میں اس نے صرف اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنا لیا تھا۔ اس کا ایک ہی ٹارگٹ تھا، نورے کا قتل۔ بھیکووال کے نمبردار چودھری نوردین نے اس کے ساتھ غداری کی تھی۔ اس کی آستین کا سانپ بن کر اسے ڈسا تھا۔ اس کا برابر کا حصہ دار ہونے کے باوجود اس کی مخبری کر کے پکڑوا دیا تھا اور سارے مال پر قبضہ جما کر اب گلچھڑے اڑا رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر بشیرے کی بات یاد آ رہی تھی۔ بشیرے نے اس روز جب دونوں آخری مرتبہ اکٹھے ہوئے تھے شیر عالم سے کہا تھا، عالمے ذرا بچ کے چلنا، مجھے نورے کی آنکھ میں سور کا بال نظر آ رہا ہے۔ عالمے میری ساری زندگی بارڈر کے آر پار جاتے گزری ہے۔ میں میلوں دور سے قدموں کی چاپ سن لیتا ہوں۔ میں نے تلوار کی دھار پر سفر کیا ہے۔ مجھے یہ بندہ مشکوک لگتا ہے، لیکن اس نے اپنے دیرینہ ساتھی بشیرے کی بات کو ہنس کر ٹال دیا تھا۔ بس یار جانے دے، تجھے تو اب جھاڑی بھی سانپ دکھائی دینے لگی ہے۔ اس نے بشیرے کو مطمئن کرنا چاہا۔ نہیں عالمے، میرا دل نہیں مانتا۔ بشیرہ سنجیدہ رہا۔ بشیرے، تیرا دماغ چل گیا ہے کیا؟ عالمے نے قدرے غصے سے کہا۔ عالمے، میں بحث نہیں کرتا، تیرے ساتھ پرانا یارانہ ہے۔ بشیرے نے زندگی میں آج تک اپنے دل و دماغ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، لیکن تیری یادگاری کی خاطر آج اپنی مرضی کے خلاف تیرے ساتھ چل رہا ہوں۔ بشیرے نے ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ بشیرے نے جو کہا تھا حرف بہ حرف سچ ثابت ہوا۔ عالمے کو اچھی طرح یاد تھا اس روز جب وہ اپنے محفوظ ٹھکانے سے حسب معمول سرحد کی طرف جا رہے تھے۔ ایک سونے کی جیکٹ عالمے نے اور دوسری بشیرے نے پہن رکھی تھی۔ معمول کے مطابق عالمہ مطمئن تھا کہ نورے نے ناکہ دیا ہوا ہے اور رینجرز اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ جہاں تک مقامی پولیس کا تعلق تھا، وہ تو اس کے پانڈیوں کی طرح اس کے ساتھ چلا کرتی تھی۔ دونوں شام کے ملجگے اندھیرے میں گھر سے نکلے تھے اور معمول کے راستے پر سفر کر رہے تھے۔ عموماً وہ اس راستے پر سرحد تک جایا کرتے تھے۔ محفوظ رستہ ناکہ دینے کے بعد متعلقہ حکام بتایا کرتے تھے۔ سمگلنگ کے لیے عالمے نے بڑا آسان اور محفوظ راستہ اپنایا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے 10 سال انٹیلیجنس کی خدمت کی تھی۔ اس درمیان درجنوں مرتبہ وہ سرحد کے آر پار گیا تھا۔ اسے سرحد کا قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سمگلنگ کا سب سے محفوظ طریقہ کون سا ہے۔ دونوں طرف سے سمگلنگ کرنے والی پارٹیاں اپنی اپنی سرحد پر موجود سرحدی پہرے داروں کو خرید لیا کرتی تھی اور سرحد پر ہی کسی محفوظ مقام پر اپنے مال کا آپس میں تبادلہ کر لیا کرتے تھے۔ نورے کے ساتھ اس کا تعارف بھارت میں ہوا تھا، جس کے بعد انہوں نے آپس میں مل کر کام کرنا شروع کیا تھا۔
کیونکہ اس علاقے میں نورے کا اچھا اثر و رسوخ تھا اور مقامی بدماش اس کا دم بھرتے تھے۔ سرکار دربار میں اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اس لیے مقامی سیاست میں چودھری نور الدین کا کردار کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ سیاست اور پولیس پر اس کا خاصا ہولڈ تھا۔ یوں بھی عالمے کو اب کسی موٹی پارٹی کی تلاش تھی، وہ بھی روز روز کے چکروں سے تنگ آ گیا تھا اور اب کوئی لمبا ہاتھ مارنے کی فکر کر رہا تھا۔ نورے نے اس مرتبہ ان کے ساتھ سونے کی سمگلنگ میں حصہ ڈالا تھا۔ ایک ہی چکر میں ان کے وارے نیارے ہو جاتے۔ ابھی عالمہ اور بشیر سرحد سے دور ہی تھے جب اچانک ہینڈز اپ کی آوازوں نے انہیں چونکا دیا۔ دھوکہ، شیر عالم کے ذہن نے چیخ کر کہا۔ دونوں نے بے بسی سے ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ کئی ٹارچوں کی روشنیاں ان کی طرف لپک رہی تھی۔ رائفلیں تانے رینجر کے جوان ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا تھا نا عالمے کہ نورے کی آنکھ میں سور کا بال ہے۔ اس کی بات ابھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ اچانک 3-4 رائفلوں کے دھانوں نے شعلے اگلے اور بشیرے کو اگلا سانس لینے کی مہلت نصیب نہ ہوئی۔ عالمہ سہم کر رہ گیا۔ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ چند لمحے کے لیے موت کا خوف محسوس کیا تھا، جس میں بے بسی کا عنصر نمایاں تھا۔ یہ بات تو وہ جان گیا تھا کہ نورے نے انہیں ڈسا ہے، لیکن اگر ان لوگوں نے اس کے ساتھ بھی بشیرے والا سلوک کیا تو وہ نورے سے انتقام کی حسرت ہی دل میں لے کر مر جائے گا۔ بشیرہ اس کا جانثار ساتھی تھا۔ دونوں نے زندگی کے بڑے اور اچھے دن اکٹھے گزارے تھے۔ بھارت کی جیل میں جب اس کی ملاقات بشیرے سے ہوئی تو اس کی طرح بشیرے پر بھی جاسوسی کا مقدمہ بنا ہوا تھا۔ جس طرح وہ پاکستان انٹیلیجنس کے لیے کام کرتا تھا، اسی طرح بشیرہ بھی کرتا تھا۔ اس نے اتفاق تھا کہ دونوں قریباً ایک ہی علاقے سے سرحد عبور کیا کرتے تھے، لیکن الگ الگ ایجنسیوں سے منسلک ہونے کی وجہ سے آج تک دونوں کا ایک دوسرے سے آمنا سامنا بھی نہیں ہوا تھا۔ بشیرہ عمر میں اس سے 10-12 سال بڑا تھا، جبکہ شیر عالم اس سے زیادہ پڑھا لکھا تھا۔ بشیرے نے وہ مشکل میٹرک پاس کیا تھا، جبکہ شیر عالم نے گریجویشن کر رکھی تھی۔ دونوں ایک ہی جیل میں اکٹھے ہوئے تھے اور دوسرے پاکستانی قیدیوں کے برعکس ایک دوسرے کے لیے نیک جذبات رکھتے تھے۔ 2 مہینے تک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کرتے رہے۔ شیر عالم نے بشیرے کے لیے اپنے دل میں پہلی مرتبہ محبت کے ساتھ ساتھ عقیدت کے جذبات بھی محسوس کیے تھے۔ بشیرے نے پاکستان انٹیلیجنس کے لیے بہت کام کیا تھا اور ملکی سلامتی کے لیے بڑے بڑے خطرات سے کھیلا تھا۔ دونوں نے ایک روز یہاں سے فرار ہونے کے امکانات پر غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس جیل میں پاکستانی قیدیوں پر خصوصاً وہ قیدی جن کے خلاف جاسوسی کے مقدمات درج تھے بطور خاص نظر رکھی جاتی تھی۔ کافی عرصہ تک دونوں نے مختلف فرار کی ترکیبوں کا جائزہ لیا، لیکن یہاں تو نہ سرنگ کھود سکتے تھے اور نہ ہی کسی کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے تھے۔ دونوں کے جیل سے باہر مقامی دوست موجود تھے، لیکن دونوں اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ وہ ایک حد تک ہی ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ ان کے لیے تھوڑے بہت پیسوں کا بندوبست کر سکتے تھے یا پھر انہیں کھانے پینے کی چیزیں پہنچا سکتے تھے۔ جیل میں ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر رکھا جاتا تھا اور جب وہ تاریخ بھگتنے کے لیے عدالت میں جاتے تو ان کے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی لگائی جاتی تھی۔ ان ہتھکڑیوں کو کھولنے کی ترکیب دونوں کو معلوم تھی، لیکن دونوں جانتے تھے کہ ہتھکڑیوں سے زیادہ عذابناک یہ پاؤں کی بیڑیاں تھیں جنہیں کاٹنا کارے دار تھا۔ جب تک پاؤں کی بیڑیاں کٹتی پولیس ان تک پہنچ جاتی۔ صرف ایک موقع ایسا تھا کہ جب ان کے پاؤں بیڑیوں سے بے نیاز کر دیے جاتے تھے۔
یہ وہ وقت تھا جب وہ کسی مقدمے میں سزا یافتہ ہونے کے بعد حوالاتی سے سزا یافتہ مجرم کی شکل میں کسی دوسری جیل میں منتقل کیے جاتے تھے، اور یہ جیل عموماً کوئی سینٹرل جیل ہوتی تھی جہاں ان کا چالان پولیس گارڈ لے کر جاتی تھی۔ طویل سفر کی وجہ سے ایک جیل سے دوسری جیل تک پہنچنے تک ان کے پاؤں سے بیڑیاں اتار لی جاتی تھی۔ صرف ان قیدیوں کو بیڑیاں پہنائی جاتی تھی جنہیں جیل کے قوانین کے مطابق خطرناک قیدی سمجھا جاتا تھا، اور جیل حکام ان کے فرار کا خطرہ درپیش رہتا تھا۔ اس زمرے میں عموماً وہ قیدی آتے تھے جو ایک آدھ مرتبہ اس سے پہلے فرار ہونے کی کوشش کر چکے ہوں۔ دونوں کا چال چلن جیل میں خاصا شریفانہ تھا۔ دونوں نے اپنے طرز عمل سے جیل حکام کو یقین دلا دیا تھا کہ ان پر جاسوسی کے جھوٹے مقدمات درج کیے گئے ہیں، وہ صرف سمگلنگ کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے، 4 جماعتیں پڑھنے کی وجہ سے ان پر یہ الزام لگ گیا ہے۔ دونوں نے بالآخر سزا یافتہ ہو کر جیل سے دوسری جیل میں تبادلے کے دوران قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا تھا۔ اس روز بشیرہ جب اپنی تاریخ بھگتنے کے لیے کچہری میں گیا تو اچانک ہی اسے گورمیل سنگھ نظر آ گیا۔ گورمیل سنگھ اس کی جیل کے ایک دوسرے سکھ ملزم کے مقدمے کی پیروی کر رہا تھا جو گورمیل کا نزدیکی رشتہ دار تھا۔ گورمیل سنگھ نے بشیرے کا پرانا ساتھی تھا۔ بشیرے نے اسے پاکستانی انٹیلیجنس کے لیے کام پر رضامند کیا تھا۔ سابقہ فوجی حوالدار ہونے کے ناطے گورمیل سنگھ پاکستانی انٹیلیجنس کے لیے کام کا آدمی تھا۔ اس نے بشیرے کے ذریعے مل کر سمگلنگ کی آڑ میں جاسوسی کا دھندا شروع کر رکھا تھا۔ ایک آدھ سرکاری کاغذ یا فوجی نقل و حرکت کی اطلاع کے عوض اسے پاکستانی علاقے میں محفوظ سفر کی اجازت مل جایا کرتی تھی۔ یہ کام اس کے بہت سے بھائی بند کر رہے تھے، اس لیے گورمیل نے بھی اس میں کوئی جھجک محسوس نہ کی۔ پاکستانی انٹیلیجنس کے لیے اطلاعات جمع کرنے میں اسے کمال حاصل تھا۔ یہ اطلاعات عموماً بشیرے کے ذریعے ہی پاکستان منتقل ہوا کرتی تھی۔ بشیرے نے اس کے عوض اسے دوسری بہت سی سہولیات دلا دی تھی۔ آج جب اچانک اس کی نظر گورمیل سنگھ پر پڑی تو بشیرے کے لیے بلی کے بھاگو چھینکا ٹوٹا۔ پولیس گارڈ کے لوگ ملزموں سے بے خبر ایک کونے میں بیٹھے اس منو سلوا پر ٹوٹے ہوئے تھے جو ملزموں کے لواحقین ان کے لیے لایا کرتے تھے۔ گورمیل سنگھ نے اس کے ساتھ نظریں ملتے ہی آنکھ دبا دی۔ بشیرہ اس کی بات سمجھ گیا تھا، لیکن وہ شکار اور موقع ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہتا تھا۔ گورمیل سنگھ بظاہر اپنے رشتہ دار سے باتیں کرتا اس کے نزدیک آ گیا۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ پاکستانی ملزمان جہاں بھی تاریخ بھگتنے کے لیے جاتے تھے، ان کے ساتھ پیشی بھگتنے کے لیے جانے والے مقامی ملزمان کے لواحقین جو عدالت کے احاطے میں اپنے پیاروں کے منتظر ہوتے، اپنے عزیزوں سے بڑھ کر پاکستانیوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ بات ان کے دھرم کا حصہ بننے لگی تھی کہ پاکستانی چونکہ پردیسی ہیں اور دشمن کی قید میں ہے، اس لیے ان کی خدمت کرنے سے جو دعا ان مظلوموں کے ذل سے نکلے گی وہ ضرور رنگ لائے گی اور ان کے عزیز رشتہ دار ملزموں کے حق میں بہتر ہوگی۔ گورمیل سنگھ کے وہاں پہنچنے سے پہلے اس کے ایک ساتھی ملزم کی ماں بشیرے کے لیے چائے اور پکوڑے لے آئی تھی اور اس کے نزدیک بیٹھ کر اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ پھر گورمیل سنگھ کو نزدیک آتے دیکھا کہ وہ اپنے ملزم بیٹے کے پاس جا بیٹھی۔ گورمیل، یہاں میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ مجھے اس بات کا علم ہے کہ تجھے میری گرفتاری کی اطلاع مل چکی ہے۔ اگر میں چاہتا تو آسانی سے تیرا نام دے کر ساری زندگی کے لیے تجھے بھی اپنے ساتھ جیل میں لے آتا، لیکن میں نے اپنے یاروں سے غداری کرنا نہیں سیکھا۔ سیدھی سی بات ہے گورمیل سنگھ، یہاں تجھے میرے لیے کچھ چیزوں کا بندوبست کرنا ہوگا۔ میں زیادہ تر جیل میں نہیں رہوں گا۔ اگلی تاریخ پیشی پر
میں غیر قانونی سرحد عبور کرنے کا الزام تسلیم کر لوں گا اور مجھے سزا ہو جائے گی، جس کے بعد میرا چالان یہاں سے دوسری سینٹرل جیل میں بھیجا جائے گا۔ میرا ایک ساتھی بھی میرے ساتھ ہے۔ ہم دونوں کے لیے فرار کا صرف ایک موقع ہوگا۔ گارڈ جو ہمیں پولیس لائن سے لے کر جائے گی ہمارے لیے اجنبی ہے۔ اس کے بعد کا معاملہ تمہیں سنبھالنا ہے۔ میں تمہیں صرف ایک بات کا یقین دلا سکتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کسی بھی مرحلے پر گرفتاری کی صورت میں میری زبان پر تمہارا نام ہرگز نہیں آئے گا۔ اور ہاں، ایک بات کا بطور خاص دھیان رکھنا کہ میں نے تمہیں کنگال سے لکھپتی بنایا ہے، اس لیے نہیں کہ تم گلچھڑے اڑاؤ اور میں اپنی ہڈیاں جیل میں چٹکاتا رہوں۔ گورمیل سنگھ سیاں، تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے سرگوشی میں لگی لپٹی رکھے بغیر گورمیل سنگھ کو سب کچھ بتا دیا۔ بشیرے، ہم یاروں کے یار ہیں۔ قسم گرو کی، میرے علم میں تمہاری گرفتاری چند ہی روز پہلے آئی ہے۔ میں دہلی گیا ہوا تھا۔ وہ تو جیتے نے مجھے بتایا وہ پار گیا تھا جہاں سے اسے چودھریوں نے تمہاری گرفتاری کے متعلق بتایا۔ تم تگڑے رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، جس طرح کی مدد چاہو گی ہوگی۔ گورمیل سنگھ نے اسے تسلی دی۔ بشیرہ جانتا تھا کہ گورمیل سنگھ اتنا سیدھا سادہ بھی نہیں کہ اس طرح اس کی مدد کو تیار ہو جاتا۔ اس کی گفتگو کے آخری فقرے نے کام کر دکھایا تھا۔ اس نے گورمیل سنگھ کو بتا دیا تھا کہ اگر اس نے بشیرے کی مدد نہ کی تو پھر وہ بھی بشیرے کے ساتھ ہی جاسوسی کے الزام میں قید کاٹے گا۔ بشیرہ جانتا تھا کہ وہ مر بھی جائے تو کسی ایسے شخص کا نام اس کی زبان پر نہیں آئے گا جو پاکستانی انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہا ہو، لیکن مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اس کے لیے گورمیل سنگھ کو ایسا تاثر دینا ضروری تھا۔ بصورت دیگر وہ شاید اتنی سنجیدگی سے اس کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا۔ دوسری طرف گورمیل سنگھ آج اپنے رشتہ دار کی ملاقات کو آنے کو اپنے فیصلے پر لعنت ملامت کر رہا تھا۔ اگر اسے علم ہوتا کہ وہاں بشیرہ موجود ہے تو شاید وہ بھول کر بھی ادھر کا رخ نہ کرتا۔ اس نے تو بشیرے کی گرفتاری کے بعد نہ صرف اپنا ٹھکانہ بدل لیا تھا بلکہ اپنا دھندا بھی بدل لیا تھا، اور بظاہر شہر کے ایک ماڈرن علاقے میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک رئیس آدمی کی زندگی گزار رہا تھا۔ اب اس کے لیے فرار کی کوئی راہ نہیں بچی تھی۔ جس نوجوان کی ملاقات کے لیے وہ آیا تھا وہ گورمیل سنگھ کا سالہ تھا، جس کے ذریعے بھارتی انٹیلیجنس بہر صورت اس تک پہنچ جاتی۔ اب وہ کتنے ہی ٹھکانے بدل لیتا، لیکن ایک مرتبہ اگر بشیرہ اس کے متعلق انٹیلیجنس کو باخبر کر دیتا تو وہ لوگ گورمیل سنگھ کے سالے کی مدد سے اسے زمین کی 7ویں تہہ سے بھی باہر نکال لاتے۔ گورمیل سنگھ نے واقعی بشیرے کی مدد سے لاکھوں روپے کمائے تھے۔ اب یہ لاکھوں روپے کروڑوں میں منتقل ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے لیے اس مصیبت سے چھٹکارے کی صرف ایک ہی راہ تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو بشیرے کو فرار کروایا جائے۔ پرسوں جیل سے پولیس جن ملزموں کو تاریخی پیشی بھگتانے کے لیے لا رہی ہے، ان میں میرا ساتھی عالمہ بھی شامل ہے۔ اسی جگہ اس سے ملاقات کر لینا، وہ تمہیں سارا منصوبہ سمجھا دے گا جس پر عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم ماضی کی طرح مستقبل میں بھی اچھے دوست ثابت ہوں گے۔ تم بے فکر ہو جاؤ بشیرے، اب یہ میری ذمہ داری ہے۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر جتنے بھی نوٹ تھے بشیرے کو تھما دیے، جو بشیرے نے بڑے اطمینان سے اپنی قمیض کے نیچے پہنی بنیان کی خفیہ جیب میں منتقل کر لیے تھے۔ یہ ان کی نارمل پریکٹس تھی۔ جیل کی ڈیڑی میں ان کی تلاشی نہیں ہوتی تھی۔ جیل کے حکام کو علم تھا کہ ان پر رحم کھا کر لوگ 2-4 روپے یا بیڑیوں کے 2-4 بنڈل انہیں دے جاتے ہیں۔